إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم حضرت بابا میاں چنو رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیصل پارک کے سبزہ زار میں سالانہ محافل دروس قرآن کی 5ویں نشست میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رمضان المبارک کی بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کا یہاں تک چل کے آنا انتہائی بابرکت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس لیے کہ کثیر ابن کثیر کی روایت حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، جامع مسجد دمشق کے اندر تشریف فرما ہے اور حضرت ابن القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس کے چہرے پر سفر کے آثار نمایاں تھے، تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے عرض کی، اے ابو درداء، میں شہر مصطفیٰ سے آیا ہوں اور یہ مدینہ سے لے کر دمشق تک کا فاصلہ تقریباً 1136 کلومیٹر بنتا ہے۔ 1136 کلومیٹر کا فاصلہ ایک معنی رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ اتنا سفر کر کے میں آپ کے پاس آیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ بھائی اتنا سفر کر کے میرے پاس آیا، مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے اور جو بندہ بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو وہی حدیث سناتے ہو، تو یہ اتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے پاس وہی حدیث مصطفیٰ سننے آیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بندے کا شوق حدیث دیکھا تو وجد میں آ گئے، فرمایا سن میں تمہیں بتاتا ہوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی راستے پہ چلتا ہے اور اس کا مقصد
دین کا علم حاصل کرنا ہے، دین کی معلومات حاصل کرنا ہے، فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یوں سمجھے کہ رب نے اسے جنت کی راہوں پہ چلا دیا ہے۔ بظاہر اس کے قدم زمین پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ جنت کی گلیوں میں ٹہر رہا ہوتا ہے۔ جی تو آپ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ہی یہاں حاضر ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارا یہاں بیٹھنا معاذ اللہ فضول ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرمایا پھر جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ نکلتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھا دیا کرتے ہیں، اپنے پروں کو۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو مدارس میں داخلہ لے اور باضابطہ جتنا وہاں پیریڈ ہوتا ہے اتنی تعلیم حاصل کرے اور سند فراغت اسے ملے پھر جا کے وہ اس اعزاز کا حقدار بنتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر ایک حدیث سننے کے لیے بھی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھاتے ہیں۔ آج اس دنیا میں کسی کو عزت دینا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا مہمان خاص بناتے ہیں، پھر جس دن اس نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، پھر مل کے ہم دوستوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ ہم پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے یار رب نے اسے بڑی عزت دی ہے، بڑی شان عطا کی ہے کہ لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور اگر کچھ زیادہ عزت دینی ہو تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں تلے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ آ کے وہ ٹھہرا ہے، پارک سے باہر آ کے رکا، گاڑی سے اترا تو وہاں سے ہم نے قالین بچھایا، یہاں تک وہ قالین پہ چل کے آیا۔ جب لوگ ایسا دیکھتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں کہ یار بڑی عزت ہے اس کی، بڑی شان ہے اس کی کہ لوگ اس کے سر پہ پھول کی پتیاں ڈال رہے ہیں، پھر بھی جی نہیں بھرتا، پاؤں کے نیچے قالین بچھا رہے ہیں، بڑی عزت والا ہے۔ یار مجھے یہ بتاؤ اگر انسان کسی انسان کے پاؤں کے نیچے قالین بچھاتا ہے تو وہ انسان تو عزت والا بن جاتا ہے، تو جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہو، کیا وہ طالب علم عزت والا نہیں ہو سکتا؟ وہ طالب علم شان والا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ کہنا پڑے گا کہ رب نے ساری عزتیں ہی دین والے کو عطا کر رکھی۔ اچھا پھر یہ جو قالین بچھایا جاتا ہے اس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ 10 فٹ کا قالین، 20 کا، 50 کا، 100 فٹ کا، اس سے زائد قالین ہم نے بچھا ہوا نہیں دیکھا۔ تو 50 فٹ کا قالین ہے، 100 فٹ کا قالین ہے، چلو 200 فٹ کا قالین لگا لو، اس کے پاؤں کے نیچے بچھا ہے تو وہ عزت والا ہے۔ اور ادھر حدیث کا اطلاق بتاتا ہے کہ جب دین کے لیے کوئی نکلتا ہے، خواہ ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے نکلے گا، تو فرمایا اگر اس کے ہزاروں میل کا سفر ہو تو 1000 میل کے چپے چپے پر فرشتوں نے اپنے پر بچھا رکھے ہوتے، کہاں وہ 100 فٹ کی قالین والا اور کہاں 1000 میل کے چپے چپے پر فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو بھی دین کے لیے نکلتا ہے، جو بھی طلب حدیث کے لیے نکلتا ہے، جو بھی آخرت کی فکر کے لیے نکلتا ہے، اللہ اسے دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہو، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہو کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس راستے پہ چلایا اور یہ چند قدم آپ چل کے یہاں پہ پہنچے۔ اللہ ہم سب کو بامراد بنائے۔ میرا موضوع جو ذمہ لگایا گیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم کی سزا، در حقیقت یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، لیکن مناطقہ کی اصطلاح میں ان دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ نافرمانی عام ہے کہ کسی بھی کام میں نافرمانی ہو سکتی ہے، اور ظلم خاص ہے۔ تو یہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ جب خاص کا ذکر ہو
تو اس کے ضمن میں عام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی قاعدہ ضابطہ کے پیش نظر چونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ ظلم پہ کچھ عرض کیا جائے اور اس کے ضمن میں نافرمانی بھی آ جائے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ظلم کا معنی سمجھنا چاہیے۔ ظلم کا لغوی معنی اندھیرا ہے۔ ظلم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے اندھیرا، اور اصطلاح کے اندر ظلم کے کئی معنی۔ نمبر 1، کسی کا حق مار لینا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ کسی شے کو بے جا خرچ کرنا، پیسہ ہے آپ خرچ کرتے ہیں لیکن بے جا خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا بنتا ہے وہاں نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اور شریعت کی بتائی ہوئی جگہ ہیں ان سے ہٹ کے کہیں خرچ کرنا تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظلم کا تیسرا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دینا، بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دینا، یہ ظلم کا تیسرا اصطلاح ہے۔ اور جو شخص ظلم کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اور جو بیچارہ ظلم کا شکار ہوتا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ اور ظالم کے لیے شریعت کے اندر انتہائی سخت وعیدات ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو ظلم کرنے والی ہے ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ ہدایت ملتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہو، یا پھر اس کا دل اتنا نرم ہو چکا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ایسے بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ جبکہ ظالم وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل چکا ہے، اطاعت میں ہے ہی نہیں کہ اس کو ہدایت ملے، یا پھر ظلم کی وجہ سے اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اطاعت خدا اور رسول کی طرف وہ آ ہی نہیں سکتا۔ جب آ ہی نہیں سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ہدایت کا حقدار نہیں رہتا۔ تو اس سے اور بڑی سزا کیا ہو ظالم کے لیے، اس سے اور بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ہدایت ہی نہیں مل رہی، کہ جس کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ہے، جو ایک بنیادی چیز ہے وہ اسی سے ہی معلوم ہو رہا۔ اور اس کے علاوہ متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں لے کے آئے گا۔ جو بندہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، ظالم بنتا ہے، ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، قیامت کے دن اس کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور پھر اس اندھیرے میں ہی اس کو دوزخ کے اندر اونٹے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں اس ساتھ کا، اس گھڑی کا، اور اس کیفیت کا، ایک بندہ
اجی کھڑا ہو اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، اور پھر اسی عالم میں اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو کتنا قربناک معاملہ ہے۔ اور صاف ظاہر ہے ظلم کے مقابلے میں عدل آتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ انصاف پسند ہے اور زندگی میں انصاف سے کام لیتا ہے اور ظلم کے قریب نہیں تک آتا، تو فرمایا اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور وہ ان نوری قمقموں کی روشنی میں جنت کے راستے پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ثم قرأ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ قرى وہی الظالم، کہ